اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض بے شمار نعمتیں اس جسم میں عطا فرمائیں۔ اتنی نعمتیں اس جسم میں دیں کہ انسان ان کی گنتی نہیں کر سکتا، قادر نہیں۔ گنتی کیسے کرے گا؟ معلوم بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ دنیا بنایا، سجایا اس دنیا کو، تو اس میں بھی اتنی نعمتیں دیں کہ اس کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی، اور ساری چیزوں کو انسانوں کا بیگاری خادم بنا دیا۔ ایسا نوکر جس سے کام لو اور چھوڑ دو، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، غرض بے شمار نعمتیں اس میں بھی عطا کی۔ انسان ان نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور دنیا ہمارے لیے بنائی، ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہی فرق ہے ہم میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں میں۔ انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اب بس اس کو استعمال کر لو، بھوگ کر لو اس کا۔ حالانکہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ باریک سا فرق ہے، یہ فرق آدمی کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اتفاق سے، بھول سے سمجھ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے لیے بنایا گیا، ہماری تخلیق دنیا کے لیے کی گئی، تو ہمارا مقصود کیا بن جائے گا؟ دنیا مقصود بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو پھر ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے، اور اس حدود کے ان حدود کے اندر استعمال کریں گے جو حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے حدود متعین کر دی گئی۔ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، سب متعین۔ اور جب تجاوز کرے گا آدمی تو آدمی کی صحت بھی خراب ہوگی، دونوں طرح کی، روحانی بھی جسمانی بھی، اندرونی بھی، اور یعنی خارجی اور داخلی دونوں طرح سے بیمار ہو جائے گا۔ آدمی بیمار ہوگا تو سماج بھی بیمار ہو جائے گا۔ سماج بیمار ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ ملت بھی بیمار ہو جائے گی۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ تو بس وہی بات بتاتے ہیں، ہمیشہ بس ایک ہی بات ہے ان کے پاس بتانے کے لیے، اور ہے کیا ان کے پاس؟ ہماری قوم کو یہ شکوہ ہے ہم سے، ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، ذمہ داروں سے، کام کرنے والوں سے، کہ ان کے پاس تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، اب نئی بات کہاں سے لائیں گے؟ بات تو وہی ہے، ماننا شروع کریں گے تو آگے کی نئی بات خود بخود سامنے راستے کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے۔
دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھل جائیں گے، تالے تو دل پہ پڑا ہوا ہے، کریں کیا؟ اس کا کیا علاج ہے؟ علاج ہمارے پاس نہیں ہے، علاج تو آپ کے پاس ہے، سننے والوں کے پاس ہے، ماننے والوں کے پاس ہے، قوم کے پاس ہے، ملت کے پاس ہے۔ علاج اور کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ اچھا وہ بنا بنایا کوئی نئی چیز کہاں سے لائے گا کوئی؟ وہ تو سب متعین ہے اللہ نے قرآن کریم میں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، قرآن حدیث، ان کی سنت۔ اب اس سے ہٹ کے نئی چیز کہاں سے لائیں گے؟ نہیں لا سکتے نا نئی چیز۔ اور جو نئی چیز آئے گی وہ اگر دین کے نام پہ آئے گی تو بدعت ہوگی، اور اگر دنیا کے نام پہ آ رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ حدود سے تجاوز تو نہیں ہے۔ اگر حدود کے اندر ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، حدود سے باہر ہے تو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی کچھ کہہ لے۔ تو پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ایک انفرادی ذمہ داری ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انفرادی ذمہ داری بندے کے اور مالک کے بیچ میں بغیر کسی واسطے کے ہے معاملہ۔ ضرورت نہیں ہے اس معاملے کے لیے، آپ سجدے میں جائیں گے تو مالک سے اس سے زیادہ قریب تو کوئی حالت نہیں ہوتی کہ مالک کے قریب ہو انسان۔ اب آپ مالک کے قریب پہنچ گئے، اس کے سامنے سر جھکا دیا، سجدے میں چلے گئے، تو آپ کا تو کام ہو گیا نا۔ آپ کے بیچ میں اور آپ کے مالک کے بیچ میں کسی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں آپ پہنچ نہیں سکتے۔ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سنت کو اگر آپ نے لازم پکڑ لیا آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور سنت نہیں پکڑی ہے لازم تو چاہے آپ ہوا میں اڑتے رہیں، پانی پہ چلتے رہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ابھی وقت کم ہے، تنگ ہے۔ تو آپ کے سامنے اللہ تعالی کے فرامین موجود ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ موجود ہے، جو آپ کی انفرادی زندگی کو اور آپ کی اجتماعی زندگی کو بھی، جب ہم انفرادی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا انعام اور اس کی سزا دونوں چیزیں فرد تک رہیں گی، جزا اور سزا دونوں چیزیں آدمی تک رہیں گی۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، فرض نماز چھوڑ دی، خدا نخواستہ جان بوجھ کے چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی اور عمل سے خوش ہو کے کسی اور وقت نماز کی قضا کی ادائیگی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، معاف فرما دیں گے، دوسری نمازیں قبول کر لیں گے، یا ہمیں توفیق دے دیں گے دوسرے وقت میں قضا کو ادا کر لینے کی، اور معاف کر دیں گے، قبول فرما لیں گے، درگزر عفو درگزر سے کام لیں گے، جس کی امید بھی ہے بہت ان سے۔ انفرادی معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے سزا دیں گے، چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ بندوں کے معاملے میں اور اجتماعی معاملات میں معافی نہیں ملے گی۔ اجتماعی معاملات میں حق مار رکھا ہے کسی کا تو واپس لیا جائے گا، یا تو وہ معاف کر دے، جیسے بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں مسلمان، نہیں دے رہے، بالکل اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 99.99%، بلکہ یہ کہا جائے کہ 100% لوگ غفلت کا شکار ہیں تو غلط نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی اگر بہنوں نے معاف بھی کر دیا تو بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوشل پریشر میں، سماجی دباؤ میں معاف کرتی ہے کہ بھائیوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، بھائی کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی اگر میں نے مانگ لیا تو معافی کر دو، چلو پیچھا چھڑا لو۔ فرماتے تھے سماج ایسا بنا دیا گیا ہے، معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بہنیں حق کا مطالبہ تو کرنا دور کی بات ہے، وہ کہہ دیتی ہاں جی معاف کیا ہم نے، جو
جو اچھے لوگ ہیں وہ معاف کراتے ہیں، ورنہ معاف کرانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے. یہ میں کہہ رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے اگر بہنیں معاف بھی کر دیں، خود کے شوق سے معاف بھی کر دیں تو بھی معاف نہیں، حرام ہے استعمال کر، اور وہ حرام پھر نسلوں تک چلتا ہے. آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ عزت مل جائے گی؟ ابھی میں نے سنا کسی جگہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ضلع کے افسروں نے کہلوایا، کسی جگہ کی بات ہے، تو فلاں جگہ کے معاملے کی بات مت کرنا جلسے میں. مجھے بھی سنا رہے تھے اسی وجہ سے کہ میں جلسے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دوں. وہ الٹی سیدھی ہو گئی بات. آپ سمجھیے، تصور ذرا سمجھیے کہ کہاں ہے قوم کھڑی ہماری. ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے، پھر کس بات کی آزادی ہے؟ کون سی آزادی ہے؟ اور پھر کس بات کا انتظار ہے؟ اور کسے کہتے ہیں غلامی؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے غلامی کی؟ کہ آپ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے؟ بتائیے. اور اس کے لیے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں. ہماری انفرادی زندگی اور اس سے بڑی بات ہماری اجتماعی زندگی. ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط کیا ہمارے. اور آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاج میں بدلاؤ پیدا کریں. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو زمانے کو کیسے بدل دیں گے؟ دماغ میں خناس ہمارے یہ ہے کہ ہم زمانے کو بدل دیں گے. یہ بھی خناس ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کے پیدا کیا ہے، تو امتی بنانے کا حق تو ادا کریں. دماغ میں تو ہمارے یہ بڑائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہے بھی فخر کی بات ہمارے لیے. لیکن ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ہے فخر کی بات. ان کی حیات مبارکہ کے مطابق اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنے کی بات ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، غلطیاں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے، لیکن غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک اصرار ہوتا ہے. میں بہت پرانی بات ہے، 25 سال 30 سال پرانی بات ہے، میں نے پاسپورٹ بنوایا اپنا، اور وہ کہیں جانا تھا، ارجنٹ بنوایا، شارٹ نوٹس پر ارجنٹ، یعنی کچھ 2 دن کے آرڈر پر وزیر نے، منسٹر نے آرڈر کیا، وہ 2 دن میں بن گیا میرا پاسپورٹ. اتفاق کی بات، وہ پاسپورٹ تو کسی پاسپورٹ کے گم ہونے کی وجہ سے نہیں بنوایا تھا، بلکہ ختم ہو گیا تھا، تو ہم نے جلدی تھی، ہم نے یہ آرڈر کر کے بنوا لیا. کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہی دنوں میں وہ پاسپورٹ واقعی وہ اتفاق سے گم ہو گیا. بمبئی کے سفر میں تھا، وہ پورا بریف کیس چلا گیا. اب میں دوبارہ پورا پروسیس، پھر پاسپورٹ کا تو آپ جانتے ہیں یہ مشکل پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس پورا کر کے میں واپس پہنچا تو پاسپورٹ آفیسر مجھ سے کہہ رہا ہے، وہ وزیر نے پھر دوبارہ آرڈر کیا، وہ کہتا ہے میں بالکل آپ کا پاسپورٹ نہیں ایشو کروں گا. یو آر ہیبیچول لوزر، آپ کو عادت پڑ گئی ہے گم کرنے کی. میں نے کہا پہلے گم نہیں ہوا تھا بھائی، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو. نہیں میں نہیں دوں گا. بحث پہ خیر وہ بن گیا پاسپورٹ. یعنی ہمیں عادت بن گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی، برابر کیے جا رہے ہیں. اور اجتماعی ایک بات اور ہے، جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بہنوں کا حق بھی دے رکھا ہے، ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے، ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے، ہم اپنی شادیاں بھی سادگی سے کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو، سب معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب، اگر آپ معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا. انفرادی جرم کی سزا فرد کو مل سکتی ہے، یا معاف کر دیں گے یا فرد کو ملے گی زیادہ سے زیادہ. میں نے غلط کیا، مجھے ملے گی.
اس غلطی کی سزا کسی اور کو تو نہیں مل سکتی نا، میری غلطی ہے، لیکن اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم اور ملت کو ملے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹھیک ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، جی نہیں، کسی بخشش نہیں ہوگی۔ اور سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، دنیا سے، ذلت اور رسوائی کا، بے عزتی کا۔ اگر قوم من حیث القوم بے عزت ہو گئی ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ سزا کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، انتظار کس بات کا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کے بعد شروع ہوگا؟ جی نہیں، یہی شروع ہو گیا ہے، کہیں اور کچھ اور تھوڑی دیکھنا پڑے گا کہ دیواروں پہ لکھی ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، موٹے موٹے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، سارے معاملات کو آپ دیکھ لیجیے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ تو رونا تو رو لیا، کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، انفرادی معاملات میں اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اجتماعی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے خلاف شریعت امور پر، خصوصاً شادی بیاہ کے معاملے میں، خصوصاً بہنوں کے معاملے میں۔ کچھ لوگ بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے وہ ابھی بھی کوشش کر لیں، اگر بہن کوئی کسی کی چلی گئی ہے اور آپ نے ابھی تک نہیں دیا تو ان کے بچوں کو دیجیے، ختم نہیں ہوا ہے، یہ سمجھ لیں بھائی اب کیا کریں گے جی، اب تو ہم بھی 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، اب کیا کریں گے، تو ہو گیا، وہ تو بیچاری گزر نہیں گئی، اس کے بچوں کو، ان کے وارثوں کو دیجیے، اس کو وراثت مانیے بہن کا، اور اس کو تقسیم کیجیے، اور معاف کرانے کی کوشش بالکل مت کریے، معاف کرے بھی تو بھی دے دیجیے، اللہ تعالیٰ برکت دینے والے ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی جائیداد میں سے جو والد مرحوم کی طرف سے، والدین کی طرف سے ملی تھی، اس میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہیں، آپ کو شرعی امور میں کوئی مداہنت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو انفرادی معاملات اور اجتماعی معاملات دونوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی۔ طلبہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ملت کا مستقبل ہیں، نوجوان، طالب علم مدرسے کے ہوں یا باہر کے ہوں، نوجوان خصوصاً، آپ کے ہاتھ میں ملت کی کمان آنی ہے، آپ سے ہماری ملت پہچانی جائے گی، قوم پہچانی جائے گی، آپ سرمایہ ہیں قوم۔ اگر آپ نے اپنا وقت برباد کر دیا تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو خریدا نہیں جا سکتا، واپس نہیں لیا جا سکتا، دنیا بھر کے خزانے آپ کے پاس ہوں، آپ وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو چلا گیا سو چلا گیا، اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے، ضائع مت کریے، بالکل کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونا چاہیے ایک لمحہ بھی۔ آپ نے اگر اپنا ایک لمحہ ضائع کر دیا تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ضائع کر دیا، جس کو آپ واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی صحت کا دھیان رکھیں، اپنے کھانے پینے کا، تھوڑی ورزش ضرور ہونی چاہیے نوجوانوں، چاہے کچھ نہیں کر سکتے، جوانوں سے کیا، میں تو سب سے کہتا ہوں کچھ نہیں تو کم سے کم 20 منٹ تو پیدل ہی چل لیں، اسی سے آپ کی بہت ساری صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا، جسمانی صلاحیتوں، آپ کا جسم اچھا ہوگا، کارآمد ہوگا، مضبوط ہوگا تو آپ بہت سارے کام کر سکیں گے۔ کمزور ہوں گے تو بس پھر قوی مومن مطلوب ہے نا، کمزور مومن مطلوب نہیں ہے، تو مضبوطی حاصل کرنی چاہیے، طاقت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اجتماعی زندگی میں واپس دوبارہ کہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کا استحضار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، خصوصاً اجتماعی معاملات میں، خاندان کے معاملات ہیں، سماج معاشرے کے معاملات ہیں۔ لوگ
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صدقے دینے کے فائدے بیان فرما رہے تھے، تو جو حیثیت والے صحابہ کرام تھے بہت خوش ہوئے۔ غریب لوگوں کو افسردگی ہو گئی کہ ہم تو خود غریب ہیں، ہم کہاں سے صدقہ دیں گے۔ فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، صدقہ ہے۔ ابھی مسلمانوں کے محلے میں گاؤں میں چلے جائیے تو راستے میں ہی تکلیف دہ چیزیں سب کھڑی رہتی ہیں، کاریں، موٹر سائیکل، سب چیز راستے میں، حتیٰ کہ گھر بھی راستے میں نکال کے بنا لیتے ہیں، عام راستے میں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، حیثیت والا آدمی ہے، اپنے گھر کی 2 پیڑھی باہر نکال لی، بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں، اپنا تو اور 2 پیڑھی اندر کرنی چاہیے تھی تمہیں، تاکہ راستہ چوڑا ہو، راستہ چلنے والوں کو آرام ہو رہا۔ تو پھر موٹر سائیکل کھڑی کر دی، کار کھڑی کر دی، آرام سے، کوئی فکر نہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ راستے میں آرام کا خیال رکھیں گے راہگیروں کے تو آپ کے لیے صدقہ ہوگا، کار ثواب ہوگا۔ الٹے اور جرم پر جرم کرتے ہیں کہ بیچ راستے میں، بیچ راستہ ہو یا کنارے کا راستہ ہو، جو بھی ہو، اپنی گاڑیاں، موٹر سائیکل سب کھڑی رہتی ہیں۔ دیکھیں محلوں میں جا کر کے، گاؤں میں، محلوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ۔ تو سوچنا بند کر دیا۔ حالانکہ مسلمانوں کا محلہ تو الگ نظر آنا چاہیے تھا، پتہ چلنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے محلے سے گزر رہے ہیں۔ ہاں پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ گندگی سے، ٹوٹی ہوئی۔ اچھا، وہ سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے میونسپلٹی والے آئیں گے، اچھی حیثیت والے لوگ موجود ہیں، اپنے گھر کے سامنے کی سڑک کو صاف اور ٹھیک تو رکھ ہی سکتے ہیں، لیکن نہیں، بے حسی کا عالم، جہاں رہتے ہیں وہی خراب کر رکھا۔ گھر کو صاف رکھیں گے، پتہ نہیں گھر بھی صاف رکھتے ہیں نہیں رکھتے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں گھر کو صاف رکھیں گے۔ سمجھدار لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھر کے سامنے کو وہ بھی گندا رکھتے ہیں۔ فرمایا یہودیوں کی طرح سے اپنے گھر کے سامنے کوڑا مت ڈالا کرو، منع فرمایا، یہودیوں کی مثال دے کے منع کیا۔ پر جاری ہے سلسلہ، سمجھانے والا نہیں، سمجھائے تو کوئی سنتا نہیں۔ اور تقاضا یہ ہے کہ جناب مولانا صاحب کچھ نہیں کر رہے، بھئی یہ تقاضے سے ساتھ ساتھ اپنے تو ذمہ داری کو سمجھیں، محسوس کریں، خود اپنے لیے کیا کیریکٹر ہوگا ہمارا، خود ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے بارے میں، ایک اور بات ہے، بچوں کے بارے میں بہت بے فکر ہیں ہم لوگ، والدین، جوان والدین چھوٹے بچوں کے بارے میں بالکل بے فکر ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھیا جتنا ہم نے گھر میں پلی ہوئی بکری کا جتنا دھیان رکھتے ہیں اتنا ہی رکھ لو اپنے بچوں کا دھیان، کم سے اتنا بھی دھیان نہیں رکھتے۔ اگر بچوں کی تعلیم تربیت کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر قوم کیسی ہوگی؟ اور ہر آنے والا بچہ، میں مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی عرض کرتا ہوں، ہر بچہ جس کو اللہ نے انسان بنا دیا، کتنا کند ذہن، کمزور اور غبی ہو، کوئی نہ کوئی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور رکھی، ناکارات کوئی نہیں۔ جس کو انسان بنایا وہ کارآمد ہے۔ ہاں درجے اور مراتب الگ الگ ہیں، کسی کو کسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کسی کو کسی کام کے لیے، لیکن ہر آدمی میں خصوصیت ہے اور کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا، سب باعزت۔ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ گورا ہو، کالا ہو، جس کو دنیا والے اونچا نیچا سمجھتے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، بات چل رہی تھی اس کی پسماندہ مسلمانوں کی، تو لوگ یہ کہتے ہیں، بہت ہی جوش کے ساتھ کہتے ہیں لوگ کہ اسلام میں تو ذات پات ہے ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، اسلام میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے تو کر رکھی ہے، عملی طور پر تو مسلمانوں نے کر رکھا ہے بھائی۔
عملی طور پہ کہاں برابری، ویسا معاشرہ کہاں بنا جیسا اسلامی ہونا چاہیے تھا؟ تو سچائی تو یہی ہے، دونوں سچی بات ہے۔ ایک بات تو بالکل سچی ہے یہ کہ اسلام میں سب برابر ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہے تو تقوی کی وجہ سے، اکرام اگر ہوگا تو تقوی کا ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ ایک ہے چیز جو انسان کو شرافت اور فضیلت بخشتی ہے، خاندان تو نہیں بخشتا۔ عمل ہے اچھا تو تقوی مانا جائے گا، تقوی مانا جائے گا تو اس کو کرامت فضیلت حاصل ہو جائے گی تقوی کی وجہ سے، کسی خاندان کا ہونے کی وجہ سے، کسی کا بیٹا پوتا ہونے کی وجہ سے، نوازا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عمل ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، وہ سب کو ہو سکتا ہے، عمل ہے تو سب کے لیے ہو سکتا ہے، عمل نہیں ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہو آپ کی کوئی فضیلت نہیں۔ تو مسلمانوں نے عملی طور پر تو یہی کر رکھا ہے جیسا غیر مسلم معاشرے میں وہ جو حکم ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ احکامات کی نافرمانی ہماری عمومی بیماری ہماری ہے۔ بہنوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، انسانوں کو طبقات میں تقسیم کریں گے، یہ تو انہوں نے کیا تھا طبقات میں تقسیم، اس ملک کی غیر مسلم سوسائٹی نے طبقات میں تقسیم کیا انسانوں کو۔ اسلام تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، 100% غیر اسلامی نقطۂ نظر ہے یہ طبقات میں تقسیم کرنا۔ کفو کا بھی جو معاملہ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ خاندانوں میں اگر جو تعلیم، تربیت، اس کے وجہ سے جو فرق ہے، وہ فرق کی وجہ سے رشتے نبھنے میں گڑبڑ نہ ہو، اس وجہ سے وہ کفو کا معاملہ آیا، خاندان کی وجہ سے نہیں آیا، معاشرت کی وجہ سے آیا۔ اس کی تفصیل ہے، میں اس وقت اس پر بہت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہے تو ہے۔ اب ہے تو یہ کہ لوگوں نے طبقات کی تقسیم غیر مسلموں کی طرح یا تھوڑے فرق کے ساتھ ہمارے ہاں بھی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل غیر مسلموں کی طرح ہے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ تو ہے تو اسے ٹھیک کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اسے ٹھیک کرنا، ہمارا فرض ہے اس کو ٹھیک کریں، سب مسلمانوں کو ایک جگہ لانا، ایک پوزیشن پہ لانا ہے، تعلیم کے لحاظ سے اور خاندانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اور جو تقوی والا ہو وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زخموں سے چور تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے ان کے ساتھ، تو جب وہ رخصت ہونے لگے، پیغمبر، لمبا قصہ ہے وہ، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سہارے کے لیے اپنا کندھا پیش فرمایا حضرت بلال کو، تو وہ تو غلام تھے، حبشی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی قریش کا کندھا مجھے ملے گا سب سہارے کے لیے، اور وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھے مبارک ملا۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا اس کو سمرائز کر لوں، ختم کر لوں اپنی گفتگو کو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اجتماعی زندگی کو صحیح راستے پر لانا ہے، لانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رویے کو بدلنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اندرونی کمزوری کو دور کیے بغیر بیرونی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارے بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، ذرا تصور کیجئے، دفنانے والے نہیں ہیں، ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارے بچوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اگر ہم محسوس کریں، نہ محسوس کریں تو کچھ نہیں ہے۔ بے حس لوگوں کا تو یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا حال ہے۔ بے حسی کی انتہائی ہے کہ اسی حال میں ہمارے شاندار شاندار تقریبات ہو رہی ہیں ہماری، اسی حال میں۔ اب اور کیا ہوگا؟ وہ کس چیز کا انتظار ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ ہماری کمزوری ہماری بے عملی یا بد عملی ہے، بد عملی یا بے عملی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس۔ پھر فرمایا یا فاطمہ اعملی اعملی، عمل کریے، آپ عمل کرنا ہوگا، یعنی وہ مشروط ہے عمل کے ساتھ۔ اپنی عزیز ترین صاحبزادی کو یہ فرما رہے ہیں، عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب پیر سوج گئے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے کھڑے عبادتوں میں رات کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ ویسے غیر متعلق بات ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غیر متعلق نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ آپ کے لیے تو اللہ میاں نے سب وعدہ کر رکھا ہے، آپ کہاں اتنا کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے کتنا سوج گیا۔ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری اندرونی کمزوریاں ہم کو دور کرنی ہیں، اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی اعمال کو، اپنے معاملات کو سدھارنا ہوگا۔ معاملات، ویسے تو حضرت میرا وقت پورا ہو گیا، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو صاحبزادے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، مکتوبات معصومیہ میں سنت کی 7 درجے کیے، بہت خوبصورت۔ لیکن میں 2 چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سنتوں کی بات اگر کریں گے ہم تو ایک ہے معاملات کی سنتیں، ایک ہے معمولات کی سنتیں۔ ہمارے لوگوں کا سارا زور، اگر دیندار لوگوں کی بات کروں تو سارا زور معمولات کی سنتوں پر ہے، حالانکہ یقیناً اس پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن معاملات کی سنتوں کو نظر انداز کر دیا۔ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا ہے؟ اگر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرا کے نہ مل سکا اور ان کی نامناسب بات کو بھی برداشت نہ کر سکا، وہ آدمی کیسے اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ گھر والی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بھئی تمہارا جو ہے وہ اخلاق کا جو ہے وہ معیار کیا ہے؟ اخلاق کا معیار تو متعین کر دیا نا۔ فرمایا کہ تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا میں ہوں۔ تو یہاں جب آپ معاملات کی سنتوں کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوگی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کی شخصیت محترم ہے، اور آپ سے زیادہ محترم دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ آپ اپنی شخصیت کی تعمیر اگر کریں گے
تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی سنتوں کا استحضار کر لیجیے۔ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، ڈھونڈ لیجیے، آسان ہے بالکل، پر ارادہ ہونا چاہیے دل میں۔ اگر دل میں ارادہ ہوگا کامیاب ہو جائیں گے آپ، پھر الگ سے کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے تو اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم